دوستو حال ہی میں G20 کانفرنس کے دوران سعودی عرب، امریکہ، ہندوستان، متحدہ عرب امارات، فرانس، جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین کے دیگر ممالک کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت سائن کی گئی ہے۔ یہ MOU بھارت کو مشرق وسطیٰ اور یورپ سے ریلوے اور شپنگ لائن کے ذریعے جوڑنے کا ایک منصوبہ ہے۔ یہ راہداری ہندوستان سے UAE تک شپنگ لائن پر مشتمل ہوگی۔ بھارت سے عربین گلف کو ملانے والا حصہ مشرقی راہداری کہلائے گا۔ یہاں سے پھر یہ کوریڈور ریلوے لائنز کے ذریعے UAE، سعودی عرب، اردن اور اسرائیل کو آپس میں ملائے گا۔ آخر میں پھر اسرائیل کی حائفہ پورٹ سے بحیرہ روم کے ذریعے یورپ کو مڈل ایسٹ اور بھارت کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا۔ مڈل ایسٹ کو یورپ سے ملانے والا حصہ شمالی راہداری کہلائے گا۔ دوستو سوال یہ بنتا ہے کہ مصر کے ذریعے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت تو پہلے سے ہی ہو رہی ہے، تو اس نئی راہداری منصوبے کا آخر اعلان کیوں کیا گیا اور اس کے متعلق گلف ممالک، بھارت، امریکہ اور مغربی ممالک کا آخر موقف کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ راہداری کس بڑے منصوبے کا حصہ ہے؟ UAE، سعودی عرب، اٹلی اور کچھ یورپی ممالک تو چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بھی ہے، تو اس بارے میں آخر چین کا کیا موقف ہوگا؟ کیا کوئی ملک ایسا بھی ہے جو چین کے اس منصوبے سے الگ ہونے کا پلان کر رہا ہے اور اس نئے امریکی منصوبے کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ اس منصوبے کی تکمیل کب تک ممکن ہوگی؟ کیا اس کی فنڈنگ امریکہ کرے گا یا دوسرے ممالک کریں گے؟ کیا کبھی یہ منصوبہ مکمل ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ آئیے ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ نیا منصوبہ دراصل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے لانچ کیے گئے ایک لارجر پلان پارٹنرشپ آف گلوبل انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ PGII کا حصہ ہے۔ اس کو بالکل ایسے ہی سمجھ لیں جیسے چائنا کا 2013 میں شروع کیا گیا منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC اس کا ایک حصہ ہے۔ اس گریٹر منصوبے PGII کو پچھلے ہی سال یعنی 2022 میں ہونے والی G7 کانفرنس کے دوران ہی لانچ کیا گیا تھا۔ PGII کے بیان کردہ مقاصد میں عالمی تجارت اور تعاون کو بڑھانے کے لیے اہم بنیادی ڈھانچے جیسے سڑکوں، بندرگاہوں، پلوں اور مواصلاتی سیٹ اپ وغیرہ کی تعمیر شامل ہے۔ اگر ہم بالخصوص IMEC یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی بات کریں تو ابتدائی طور پر اس منصوبے کے تحت آپس میں ملائے گئے ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے، توانائی کے وسائل کی فراہمی اور ڈیجیٹل رابطے کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، اور اسی متعلق ہی اقدامات بھی اس منصوبے کے تحت کیے جائیں گے۔ ہم نے جان لیا کہ IMEC کس منصوبے کا حصہ ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصر کے راستے پہلے سے اسٹیبلشڈ ٹریڈ روٹ کے ہوتے ہوئے ایک نئے ٹریڈ روٹ کی ضرورت آخر کیوں آن پڑی۔ تو دوستو مصر میں سوئز کینال ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے جس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر دنیا کی 12% بحری تجارت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک آرٹیفیشل راہداری ہے اور تنگ راستہ ہے، لہذا یہاں پورا سال رش لگا رہتا ہے۔ دنیا کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے نئے منصوبوں کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہذا یہ منصوبہ بھی بیان کردہ مقاصد کے مطابق یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دے گا۔ حالیہ G20 کانفرنس میں شریک یورپی یونین کے صدر کے مطابق تو یہ منصوبہ انڈیا اور یورپ کے درمیان تجارت کو 40% بڑھا دے گا۔ اس کے علاوہ بھارتی، یورپی اور امریکن رہنما بھی اس منصوبے کو گیم چینجر قرار دے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے مقاصد پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ بعض ماہرین کی رائے کو اگر دیکھا جائے تو بھارت، چند یورپی ممالک اور امریکہ اسے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی فینانسنگ کو لے کر چین کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن دراصل وہ چین کے یورپ، ایشیا، افریقہ اور
लातीनी अमेरिका में बढ़ते हुए असर व रसूख से खौफजदा नजर आते हैं। लिहाजा कोई नया मंसूबा लॉन्च करना शायद उनकी मजबूरी भी बन चुकी है ताकि ये ममालिक चीन के कैंप में ज़्यादा आगे तक ना जा सकें। बाज़ माहिरीन के मुताबिक जो बाइडेन इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब और इजराइल को भी एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं। इस तरह हो सकता है कि सऊदी अरब के इजराइल को तस्लीम करने में हायल रुकावटें भी कुछ कम हो जाए और जो बाइडेन जाते जाते अपनी एक लेगेसी छोड़ जाएं जो 2024 में मुमकिना तौर पर उनके दोबारा शायद सदर बनने में भी मददगार साबित हो। इस नए मंसूबे के पीछे भारतीय मकासद की बात करें तो भारत भी चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का नाकिद होने के साथ साथ इसका मुखालिफ भी है। लिहाजा चीन के खित्ते में बढ़ते असर और रसूख को बैलेंस करने के लिए वो किसी ऐसे मंसूबे का हिस्सा ज़रूर बनना चाहता है जिसमें वो चीन को टक्कर दे सके। भारत इसके अलावा चीन के बढ़ते असर और रसूख को टैकल करने और बैलेंस कायम करने के लिए ईरानी साहिल पर 2016 से चाबहार पोर्ट की तामीर पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। इस बंदरगाह से वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और फिर रूस के साथ बाहमी तिजारत को बढ़ाने का ख्वाह था। यहाँ बहरहाल ये भी जान लें कि ईरान के चीन से ताल्लुकात अब अच्छे हो चुके हैं और वो बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा भी बन चुका है। यहाँ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के दो बड़े पार्टिसिपेंट्स यूएई और सऊदी अरब के मकासद भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ममालिक तो चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब इस मंसूबे के तहत किसी चीन मुखालिफ मंसूबे का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, बल्कि ये ममालिक तेल पर अपनी मईशत के इन्हिसार को मुस्तकबिल में कम कर कर दूसरे शोबों तक अपनी मईशत को फैलाना चाहते हैं। लिहाजा इन दोनों ममालिक का नए मंसूबे का हिस्सा बनना इसी मकसद के तहत होने का इम्कान ज़्यादा है। यूँ इन ममालिक में तिजारत और दूसरे सेक्टर्स में सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। दोस्तों, ये G20 कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करदा नया मंसूबा अपने मकासद से हटकर चीन को टक्कर देने के लिए तरतीब दिया गया है, या कम अज़ कम चीन तो इसको इसी नज़र से देख रहा है। लिहाजा चाइना का भी इस पर मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। इस बारे में आपको बताते चलें कि चाइनीज़ वजारत ख़ारिजा के मुताबिक वो ऐसे तमाम मंसूबों का खैर मकदम करता है जिनका मकसद तरक्की पजीर ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, राबते और मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाना हो। लेकिन चीन का मौक़िफ़ ये भी है कि अगर ऐसे मंसूबे जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसकी हमायत चाइना हरगिज़ नहीं करेगा। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये नया अनाउंस करदा मंसूबा एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इटली 2019 में चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल होने वाला वाहिद G7 मुल्क था। इटली के तब BRI में शामिल होने पर अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों को एक झटका जरूर लगा था। बहरहाल चीन की ये उस वक्त एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही थी, लेकिन हाल ही में इटली चाइनीज मंसूबे से अलग होने का प्लान भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो इस नए मंसूबे के सिग्नेचरीज में भी शामिल है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर इटली ने इस नए मंसूबे को ज्वाइन कर लिया और चाइना के पुराने मंसूबे से अलहदगी इख्तियार कर ली तो कम अज़ कम चीन तो इसको एक जियोपॉलिटिकल हथियार ही समझेगा। दोस्तों, इस बात का भी जायजा लेते हैं कि इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी, कितना टाइम पीरियड चाहिए होगा इसको मुकम्मल करने के लिए, क्या इसके मुकम्मल होने के चांसेस हैं भी या नहीं। तो दोस्तों, इस हवाले से अभी कोई ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। ये मंसूबा अभी बिल्कुल इब्तदाई फॉर्म में है और एक आइडिया की सूरत में ही अभी सामने आया है। हाँ, बहरहाल अगले 2 माह तक सिग्नेचरी ममालिक दोबारा एक मीटिंग करेंगे, तब शायद इसकी लागत और
اور تکمیل کے بارے میں کچھ معلومات منظر عام پر آ سکیں، لیکن اس بات کو ہرگز نہ بھولیں کہ ایسی مفاہمتی یادداشتیں یعنی MOUs سائن ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کبھی حقیقت نہیں بن پاتے۔ اس منصوبے کی فنڈنگ بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ اس کے سگنیچریز میں شامل ہے اور امریکہ کا چین کے مقابلے میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ریکارڈ انتہائی برا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل میگا پروجیکٹس کی بیڈنگ میں چائنیز کمپنیز ہمیشہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سے کہیں آگے نظر آئی ہیں۔ اس معاملے میں چائنیز کمپنیز کا تجربہ بھی دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، بالخصوص پچھلی 3 سے 4 دہائیوں میں۔ دوستو، پاکستان بھی تو امریکہ کا اتحادی ملک ہے، مستقبل میں شاید پاکستان بھی اس میں شامل ہونا چاہے۔ اس صورت میں چین کا کیا رد عمل ہوگا، یہ صورتحال دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ بھارت اور ایران کی چابہار پورٹ پر بھی تو پارٹنرشپ ہے، تو مستقبل میں اگر ایران نے اس منصوبے میں شامل ہونا چاہا تو اس پر بھارت اور اس کے اتحادیوں کا کیا رد عمل ہوگا، یہ صورتحال بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایران کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا تو یہ راہداری منصوبہ ایران کی سمندری حدود کے بالکل قریب سے گزرے گا۔ اس پر ایران کا کیا رد عمل ہوگا، یہ چیز بھی مغربی ممالک کو دیکھنا ہوگی۔ دوستو، چین تو بھارت کا حریف ملک ہے، لیکن روس جو بھارت کا قریبی اتحادی ہے، بھارت کا اس کے مخالفین یعنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ کو روس کس نظر سے دیکھے گا؟ روس اور چائنا کے آپس کے بڑھتے ہوئے قریبی تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ساری صورتحال دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ چین جیسی بڑی معاشی پاور کو بھارت کی طرف سے اشتعال دلانا کیا بھارت کی علاقائی سلامتی کے لیے خطرے کا سبب نہیں بن سکتا؟ بھارت چائنا کے مخالف اس بڑے منصوبے کا مرکزی کردار بن کر کیا چین جیسی بڑی معاشی سپر پاور جو کہ اس کا ہمسایہ بھی ہے، اس کی ناراضگی کو افورڈ کر پائے گا؟ دوستو، آپ کی ان سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ منصوبہ مکمل بھی ہو پائے گا یا نہیں؟ چائنا اور روس کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ کیا پاکستان کا بھی اس منصوبے میں کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔